آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والے فساد خیر کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ آپ فرما دیا کہ میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام کو کتنی، دیکھو ہر انسان کو اچھے عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور بہتر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ نماز، روزہ، صدقہ سے افضل عمل کون سا ہے؟ وہ ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اگر کوئی ناراض ہو تو ان کے درمیان صلح کروا لینا، یہ ان سے زیادہ اجر ہے، اچھا عمل ہے۔ آگے فرما دیا وہ عمل کون سا؟ آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا۔ اور آگے وضاحت فرما دی کہ جو انسان جب روٹ جاتے ہیں ان کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے جب وہ روٹنے والوں میں فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے، وہ آپس میں فساد کرتے ہیں یا نفرت بڑھ جاتی ہے، مزید نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے درمیان صلح کرا دی جائے پھر وہ نفرت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیا کہ وہ جو نفرت ہے وہ فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے، وہ فساد بن جاتا ہے، اچھائیوں کو کاٹ دیتا ہے، اچھائیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب، باب فی اصلاح ذات البین، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 365 اور حدیث نمبر 4919، اور صلح کروانے کے فضائل میں بھی ہے، صفحہ نمبر 4، اور تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ 3 باتوں کے علاوہ کوئی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا عذاب ہے، کیونکہ جھوٹے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں اگر آپ کے سامنے آ جائیں پھر آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے۔ اس کا مطلب یہ اگر کسی بات پہ کوئی بیوی ناراض ہو گئی یا کوئی مسائل پیدا ہو گئے، اس کو اگر جھوٹ بولنے سے وہ راضی اور اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے وہاں پہ بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور دوسرا وہ آپ جرم دار نہیں ہو گئے۔ اور دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا۔ اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کہ اسلامی فوج ہے، جنگ ہو رہی ہے، ان کو دھوکہ دینا کے مراد یہ کہ ان کو جھوٹ بولنا، وہاں پہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا اور اہم موضوع کون سا، اہم بات کون سی ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، اتنا جھوٹ، اتنی بڑی لعنت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور صلح کروانے کے معاملے اگر کوئی بندہ جھوٹ بول دے، جھوٹ بولنے کا طریقہ کار یہ ہے، وہ اگر کسی انسان سے کوئی بندہ ناراض ہے، اس کو جا کے کہے کہ فلاں بندہ تیرے بارے میں وہ تو اتنا اچھا گمان رکھتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اور جا کے اس کو کہے کہ دوسرے کو جو مخالفت کرتا ہے، رکھتی ہے، جس نے رکھی ہوئی ہے دل میں نفرت ہے، اس کو کہے کہ یا تو اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے لیکن وہ تیرے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ تیرے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ ترمذی شریف کتاب البر والصلاۃ، باب ما جاء فی اصلاح ذات البین، حدیث نمبر 1945، اور دار الفکر بیروت میں کتاب میں بھی ہے، دار الفکر اور بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور صلح کروانے کے فضائل کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 10۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام کلثوم بن عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے، یعنی کہ اچھی سوچ رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو جھوٹ بول کے اگر وہ صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا بھی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وہ جرم نہیں ہوگا، وہ جھوٹا بھی شامل نہیں ہوگا۔ صلح کروانا اتنا بڑا کام ہے۔ اگر دیکھو نا، جھوٹ ایک انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول دے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ شامل بھی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کتاب الصلح حدیث نمبر 2692 اور تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ حجرات کا آیت نمبر 9 میں بھی ہے، تشریح میں حدیث مبارکہ ہے۔